اس حوالے سے میں نے قرآن مجید ربانی امین کی سورہ الروم کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی انسانی فطرت کا اہتمام فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا تو رب باری تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کے مطابق سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو بھی تخلیق فرمایا اور ان دونوں کا نکاح فرمایا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا جب نکاح ہوا تو اس کا حق مہر کیا تھا؟ اس کا حق مہر آقا علیہ السلام کی حدیث مقدسہ کی اسے پتہ لگتا ہے۔ رب باری تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ، ایک میں آتا ہے 7 مرتبہ اور ایک میں آتا ہے 11 مرتبہ آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھ کر سیدہ حوا کا حضرت آدم نے حق مہر ادا فرمایا۔ یہ حضور اسلام کی محبت اور چاہت کی خیال۔ تو نکاح معائلی زندگی، پرسنل لائف کا وہ اصل میں مقصود ہے جو اس دنیا کے اندر اگلی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، اور یہی فطرت اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی فطرتی دین رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں میاں بیوی کا جو تصور پیدا کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، اس تصور کے اندر شادی کو ایک وبال کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، شادی کو ایک مشکل کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، شادی کو ایک معاملہ رحمت کے بجائے شادی کو ایک بہت بڑی پیسہ، دولت، دکھاوا، ریل پہ عزت، برادری، اس چیز کے اوپر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کا نظریہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ہم شادی اور نکاح کو قید سمجھتے ہیں، قرآن ایسا نہیں سمجھتا۔ یاد رکھیے آزادی بھی حدود کے اندر اچھی لگتی ہے، آزادی بھی حدود کے اندر اچھی لگتی ہے۔ آپ کی یہ کیا بات ہوئی؟ آزادی کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک لاجیکل بات بتاتا ہوں۔ آپ بارڈر کے پاس ہے، آہستہ آہستہ آگے چلتے جائیں تو بارڈر کے پاس ہے، آپ بارڈر کراس کریں، 0 پوائنٹ پر آ جائیں۔ 0 پوائنٹ وہ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بھی برابر، پاکستان والوں کے لیے بھی اور انڈیا والوں کے لیے بھی برابر۔ اب گولی ادھر سے آئے اللہ نہ کرے یا گولی ادھر سے آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ پاکستانی پوچھ سکتے ہیں نہ انڈین پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں، ہمیں شک تھا کہ دشمن ہم نے مار دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آزادی اس سرحد سے آگے گئے تو ختم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس کا مطلب اس سرحد کے اندر جب تک رہیں گے تب تک وہ آزادی ہے، اور اگر اس سرحد سے باہر نکل گئے تو وہ آزادی نہیں رہی، وہ تو وبال اور زندگی کو دنیا سے جانے کا باعث کر دے۔ اسی طریقہ کار سے رب نے بھی اپنی حدود مقرر کی ہیں انسانی فطرت کی تسکین کے لیے، انسانی فطرتی جذبات کو، جبلی جذبات کو پروان چڑھانے کے لیے رب باری تعالیٰ نے فطری تقاضوں کے مطابق نکاح کے بندھن کو رکھا ہے، جس میں عزت، عصمت، عفیت، عافیت، پاکیزگی، عفیفیت کے ساتھ ساتھ جہاں پر جبلی اور انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہاں پر رب باری تعالیٰ کے حکم سے نکاح کے بندھن میں آنے سے انسان رب کی رحمتوں اور آقا اسلام کی سنت کے ساتھ خود کو منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ عرض کر رہا ہوں رب باری تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں، ایک کشش رکھی ہے مرد و زن کے اندر، ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور پھر اس کا مقصد نکاح کے ذریعے تمہیں کیا دینا ہے۔ ہم
جو نکاح کا پاکستانی تصور ہے کہ ہندوستانی تصور ہے یا بنگلہ دیشی تصور ہے یا دنیا کا تصور ہے، جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ انسان اگر نکاح کے بندھن میں آ جائے گا تو قید و صحبت میں آ جائے گا. قرآن یہ بات نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے جو اس نکاح کے بندھن میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے رب باری تعالیٰ اس بندھن کے اندر رشتہ مودت کی خیرات انہیں مودت عطا کر دیتا ہے، نکاح کو رشتہ رحمت قرار دیتا ہے. اور تیسری چیز کہ ان کے لیے یہ نکاح باعث سکون و رحمت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نکاح باعث سکون ہو گیا، باعث مودت ہو گیا اور باعث رحمت ہو گیا. اس کا مطلب نکاح کے بھی تین نام ہیں. سبحان اللہ. نکاح رحمت والا بن جاتا ہے، نکاح مودت والا بن جاتا ہے اور نکاح سکون والا بن جاتا ہے، تسکین کے لیے بن جاتا ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہا تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو. یہ سکون کا ذریعہ ہے. اب یہ سکون کا ذریعہ کیسے ہو، یہ رحمت کا ذریعہ کیسے ہو، یہ مودت کا ذریعہ کیسے ہو؟ بھئی جس نے اس کو رحمت بنایا، مودت کا، سکون کا، جب تک ہم اس کے حکم کی مکمل پابندی نہیں کریں گے تب تک ہمیں یہ خیر مل نہیں سکتی. بھئی آپ نے کسی سالن کو پکانا ہے تو سالن کے اندر آپ اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے مسالے ڈالیں نا، اور پرچی لکھ کے لگا دیں کہ بریانی بن جائے گی نہیں. آپ اس کے اوپر چٹ لگا دیں کڑھائی گوشت تیار ہو جائے گا. جیسے اب میں نے نام لینا شروع کیے تو پانی نہیں آنا شروع ہو گیا. تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جنم مل جائے گا. میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا. جس طرح جس چیز کو مکمل طور پر ہمارے اندر تعلق یہ ہے، نکاح تو ہے مگر نکاح کے اندر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں جو اللہ رسول کے احکامات ہیں، جس کی وجہ سے رحمت اور خیر اور وہ سکون کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی. دونوں طرف تربیت کی یہ معاملات ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب اتنا اعلیٰ مقام قرآن نے کہا فن کی ہوا ماں بابا لکم من النساء، پھر رب نے یہ اختیار دیا ان عورتوں سے نکاح کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو. سبحان اللہ. یہ قرآن کی نشہ قطعی ہے. اب جب پسند والی بات کی تو نوجوان نے بڑی زور سے سبحان اللہ کہا تو بزرگوں کے ذہن میں بات آ گئی، وہ میں کھول دیتا ہوں. بزرگوں کے ذہنوں میں اچانک سٹارٹ کیا کہ راما صاحب لگتا ہے منڈے ساڑھے باری کرنا ہے. اب پسند کا تصور اسلام نے دیا ہے تو کیا تصور ہے؟ ایک تصور ہے جو کہ سوشل میڈیا، فلم، ٹی وی، ڈرامہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں. ایک پسند کا تصور یہ دکھاتے ہیں کہ پسند کے نام کے اوپر جو مرضی کر گزرے نکاح سے پہلے، یہ تو ہر طرح سے حرام ہے. کیا ہر طرح سے کیا ہے؟ حرام ہے. اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتے ہیں جس سے شادی ہو یا پیغام نکاح پر دیا جائے اس کے ساتھ اس کو اس نظر سے دیکھنے کی قرآن نے بھی، حدیث نے بھی اور مصطفیٰ نے اجازت دی ہے تاکہ اسے تک کر ان کے درمیان محبت پیدا ہو سکے، اس کا کوئی اجتماعی طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے. آقا السلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک اور صحابی کا ذکر بھی آتا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے فرمایا آقا نکاح کرنے کا ارادہ ہے. فرمایا جس سے نکاح کر رہے اسے دیکھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا جاؤ اس کے بارے میں پتا کرو اور اسے دیکھو تاکہ اس نیت سے دیکھنے پر اللہ رب العزت تم میں رحمت، مودت اور سکون کی خیرات عطا فرمائے. سبحان اللہ. نیت یہ ہو یہ فن کی. اسی طرح جس طرح مرد کو اختیار ہے نا کہ وہ عورت پسند کے بعد شادی کر سکتا ہے، اس کے برعکس مفہوم مخالف میں عورت کو بھی رب نے اختیار دیا، مصطفیٰ نے اختیار دیا ہے وہ بھی اپنی پسند ناپسند کا بتائے. ہمارے اس چیز کو مایوس سمجھا جاتا ہے. بیٹے کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ تم بتاؤ، اور بیٹی بات کرے تو اسے حیا کی بات کر دی جاتی ہے. میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو بات سنانے والا ہوں. حضور علیہ السلام کی ایک باندھی تھی حضرت بریرہ. یہ وہی حضرت بریرہ جن حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی دی تھی واقعی فرق میں. اب وہ کیا گواہی تھی؟ گواہی وہ موقع نہیں، میں اس طرح
لمبا ہو جائے گا. تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بریرہ تمہارے لیے فلاں شخص کا پیغام نکاح آیا. حضور علیہ السلام پیغام نکاح آیا, پسند کرو گی نکاح کرنا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں. جب یہ بات سنی تو کہا آقا حکم فرما رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں, مشورہ دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں مشورہ دے رہا ہوں. فرمایا آقا اگر میں آپ کی بات تسلیم نہ کروں تو حکم عدولی تو نہیں ہوگی؟ حضور نے حضور نے کہا میں رحمت للعالمین ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں غلط بات کیسے سن سکتا ہوں؟ میں تمہارا فیصلہ غلط کر سکتا ہوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آقا اسلام نے ان کا اختیار برقرار رکھا. سبحان اللہ. یہ آج کے والدین کے لیے بھی بات, یہ اختیار کو بڑا ہی کمزور کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو بچوں کے ذہنوں کے اندر وہاں سے خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کل کو پھر جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو بچے یہی کہتے ہیں, اللہ ایسے محفوظ رکھے ہر ایک کو گھر پہ, وہ کہتے ہیں مینو کی لیا کے دیتی ہے. جب وہ اپنی مرضی سے بات کرے گا کہ وہ خود تو آپ ہی لے کے ہیں, صبر کرو, آپ کر کے دیکھیں آپ کو آسانی ہو جائے گا کہ میں کس منہ سے کہوں. تو یہ اللہ رسول کی جو بات ہے ہم سب سے بہتر ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ایک اور پرابلم ہے. یہ بچہ مجھے دیکھ کے جو ہمارا سفیان بھائی ہے نوجوان لڑکا, خوشی ہوئی, ہمارے ہاں شادی دیر سے کی جاتی ہے. پہلے بچہ کمائے, کما کے 4 سال 5 سال والدین کو کھلائے, اور ایک سوچ نظریہ ہے کہ نظریہ یہ ہے منڈے کی کمائی کھائیے, وہ نصیبی تے کو پالے ہیں نا, پتہ نہیں شادی کے بعد بدل ہی جائے. میں سچی باتیں کر رہا ہوں, اسی لیے پریشان مت دیکھیں میں نے کچھ توجہ سے. اب یہ جو بات آئی آقا علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. فرمایا جس کے ہاں کوئی اولاد ہو اسے چاہیے کہ اس اولاد کے اچھے اچھے نام رکھے. سبحان اللہ. یہ ٹونی مونی نونی فلانا ایسے نام نہ رکھے. حضور نے فرمایا اچھے نام رکھے, پہلی بات. اور پھر اسے آداب سکھائے, آداب ذات سکھائے, آداب دنیا سکھائے, آداب دین سکھائے, آداب مصطفیٰ سکھائے, آداب خدا سکھائے, ہر چیز کا ادب سکھائے, ان کو تعلیم دے. اور جب وہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کرے. نکاح کرنا بچے کی ذمہ داری نہیں ہے, نکاح کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. فرمایا اگر بالغ ہو گیا اور اس نے نکاح نہ کیا تو جس کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ کیا اس دوران, تو اس کا گناہ جہاں اس کرنے والے کو تو ہوگا ہی, مگر اس کا اثر اور گناہ اسی طرح اس کے بڑوں کو بھی عطا ہوگا, باپ کو بھی ملے گا. اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا کہ یہ نکاح کر سکتا تھا مگر اس نے اپنے بچوں کا نکاح نہیں کیا, لہذا اس نے جو گناہ کیا ہے اس میں اس کے باپ کو بھی شامل کرو. استغفر اللہ. اور نکاح کے لیے حضور نے فرمایا یا معشر الشباب, اے جوانوں, تم میں سے جس شخص میں گھر بسانے کی استطاعت ہے وہ شادی کرے, کیونکہ نکاح سے نظر نہیں بہکتی, نکاح سے انسان کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے. اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کثرت سے روزے رکھے اور اس کی اس سے شہوت کم ہوگی. آج کے دور میں آخری بات دور فتنہ مشکل ہو گئی ہے, ایسی سنگت ملنا مشکل ہے, ایسی صحبت ملنا مشکل ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بچا کر روزے رکھ سکے. یہ مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. اس کے مقابلے میں پہلی بات کو آسان کیا جائے کہ نکاح کو کثرت سے جوان کریں اور عمر کے مطابق فوراً اس کے نکاح تعلیم کے ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں, تعلیم مکمل کرتے اللہ رب العزت اور تعلیم کے اوپر جو ہنرمندی پہ زور دیں اور نکاح کر دیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت اور برکات نصیب ہونا شروع ہو جائے. یہ حضور اسلام نے فرمایا. اب کئی لوگ کہتے ہیں اب
نکاح کسی صورت میں فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، کسی صورت میں سنت بن جاتا ہے، کسی صورت میں مستحب ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں مستحب ہونا، حضرت رابعہ بصری اور بزرگوں کی بات جیسا ہونا، یہ بات آج کی طبیعت میں بہت مشکل ہے، آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ اس لیے آج کے دور میں نکاح فرض و واجب سے نیچے نہیں ٹھہرتا۔ ہر ایک مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح کرے تاکہ وہ آج کی گمراہیوں سے اور حرام ہر طرح کے عمل سے بچ سکے۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے، اس عمل کی وجہ سے رحمت اور برکتوں سے اس کی زندگی کو بھر دے۔ ہماری بات سے مجھے عرض کر رہا ہوں۔ اسی طریقہ کار سے اگلی بات جو پیش کرنا چاہتا ہوں، نکاح کے اندر آسانیاں رکھیں، نکاح کے اندر آسانیاں رکھیں۔ حضور السلام نے 2 باتیں فرمائی، فرمایا نکاح مسجد میں کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور دف بجا کر اس کا اعلان کرو، یعنی باہر جا کر دف بجانے کی بجا، یعنی پتہ لگے کہ سوگ میں اور خوشی میں فرق ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی روایات ملتی ہیں، امہات المومنین سے ملتی ہے کہ حضور اجازت دیتے لیکن مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ کیا؟ عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں کچھ چیزیں عرفی ہیں، مگر اس عرف کے اندر ہم نے بہت سی خرابیاں شامل کر دی ہیں۔ مثلا آج مجھے خوشی ہے کہ فی الحال تیل مہندی کی رسم کے بجائے انہوں نے اپنے گھر کے اندر حضور کے میلاد سے اس کو آغاز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ طور پہ جانتا ہوں یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ محلے دار میں خاندان والے باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی میلاد یاد آ گیا، انہیں کیا پتا ہو کہ اس سے برکتیں، رحمتیں، سعادتیں کیا مل رہی ہیں۔ میں رب نے کہا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، آیا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح فرمائی، تفسیر فرمائی، فرمانے لگے فَاذْكُرُونِی فِی أَفْرَاحِکُمْ أَذْكُرْکُمْ فِی حُبِّکُمْ۔ رب نے کہا تم مجھے اپنی خوشیوں میں یاد رکھو، جب تم اور تکلیف میں ہوگے میں تمہیں یاد رکھوں۔ سبحان اللہ۔ امام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فرمائی، تفسیر ملا علی قاری کہ لوگوں تم اپنی خوشیوں میں رات کو نہ بھولا کرو۔ ہمارے ہاں خوشیوں کے نام کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے آج اٹھا لیں، چیزیں اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھتے چلے جائیں شادی کے نام کے اوپر جو حرام کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پیسے کی بہتات کس طرح کی جاتی ہے، اور شادی کے نام کے اوپر جو کچھ کیا جاتا ہے، کیا وہ سارا نکاح ہے؟ وہ سب نکاح، اس نکاح کے نام پر جو جائز چیز ہے، پتہ نہیں کتنے نکاح جیسی چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں، کیا وہ سب جائز ہے؟ اللہ رسول نے اسی سے منع فرمایا۔ اب اگلی بات، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ ہمارے یہاں لڑکی لڑکے کی جب شادی نکاح ہوتا ہے پہلے منگنی ہوتی ہے، منگنی کے موقع کے اوپر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پہلے ایک بات کا جواب دے، مرد کے لیے سونا حرام ہے کیا حلال ہے؟ حرام، بولے حرام، بولیے، گولڈ، 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 گولڈ سونا حرام ہے کہ حلال؟ حرام، اونچی حرام، یہ سوری دنیا بھی دیکھتی، منصف بھائی دکھا رہے ہیں آپ کو، حرام کیا؟ حرام، ابھی آواز کم ہے، حرام حرام ہے۔ اس طرح شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، یہ ساری کس طرح حرام ہے، اس طرح یہ بھی حرام ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر منگنی ہوئی، لاہور کے اندر کسی کی، پنجاب میں، اور لڑکی والے لڑکے والوں کو سونے کی انگوٹھی نہ پہنائیں، منگنی ہو گئی؟ نہیں، ہمارے یہاں منگنی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ انگوٹھی نہ پہنائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکی والوں کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ ساڑھے منڈے کی عزت نہیں کی تھی، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کسی نے اپنی عزت اور جگر کا ٹکڑا ہی پال کر دوسرے کے حوالے کر دیا ہے، ابھی عزت پیچھے رہ جاتی ہے کیا؟ ابھی عزت پیچھے رہ جاتی ہے؟ اس عزت کی طرف کوئی غلط نظر سے دیکھے تو آنکھیں نکالنے کی بات کرے، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کی بات ہو جائے،
جان دینے اور لینے کی بات آ جائے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں سونے کی چھوٹی سی چیز فانی چیز کے اوپر ہم ان رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور یہیں سے نفاق دشمنی بغض حسد تکبر کی بنیاد رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ رحمت تو نہیں ہو رہی ہم پر برکت نہیں ہو رہی جب سے نکاح کیا ہے شادی کی ہے تب سے خیر نہیں پڑ رہی خیر کیسے پڑے نکاح تو نام ہے نکاح کے ساتھ آپ نے جو اتنا کچھ وابستہ کر لیا ہے اس کا تعلق اصل نکاح سے ہے ہی نہیں تو یہ رحمت ہوگی یا بے برکتی پڑے گی بے برکتی ہوگی بے برکتی ہوگی تو آقا اسلام نے فرمایا نوجوان بھی سنیں آئندہ سے جب جس کا نکاح اور منگنی کی کیفیت آئے تو مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ سونا پہنے خوشی کریں پیغام نکاح دیں کیوں کوئی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پہنتے ہیں شراب اگر تھوڑی سی بھی پی لی جائے تو شراب ہی ہے پھر کیا ہوا اسی طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے مرد کے لیے کیا سونا حرام ہے اس لیے اس کے لیے اجازت نہیں ہے پھر دوبارہ کہوں کہ وہی چیز اگر آپ کی جگر کا ٹکڑا کسی نے پال کر حوالے کر دیا اگر لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو رخصت ہونا پڑتا تو کیا بیتتی کیا لڑکیوں کے بجائے لڑکوں کو رخصت ہونا پڑتا تو کیا بیتتی تو پھر کیا درست رہتا آئیں اس بات کو سمجھاتے ہوئے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے مطابق رکھیں میں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو ان کا کوئی اختیار نہیں ہمارے یہاں تیل مہندی کے نام کے اوپر جو خرابیاں ڈیولپ ہیں ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رحمت کے ساتھ ڈیولپ ہے مجھے نہیں پتا شادی کی صورتحال کا میں اب تک گیا ہی نہیں نہ میں پوچھا عرفان بھائی سے مگر بتانا چاہتا ہوں شادی کے نام پر لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے کپڑے جو ہیں لڑکی والے وہ لڑکے کے ہر ایک رشتہ دار کے دیں گے بیاہ ہونا چاہیے کھانے کا تصور مرد کے لیے ہے ہمارے عرف ہے کہ لڑکی والے کھلاتے ہیں کئی جگہ میں نے اچھا رواج دیکھا ہے جہاں پر لڑکی والے اور لڑکے والے مل کر کھانا کھلا دیتے ہیں نا ایسا یہ ایک اچھی بات ہے اب یہاں پر لڑکی والے کھانا کھلائیں اور پھر ہر گھر کی آسائش دیں کیا ہر گھر کی چیز بنا کر دیں کیسے دیں اپنا بیچتے ہیں قرضہ لیتے ہیں ہر کوئی ایسا کرتا ہے عزت کے نام کے اوپر اور پھر بیٹی آ کر بتاتی ہے ابو جی آج میرے فلاں جو سسرالی نہیں ہے انہوں نے میرا فرنیچر دیکھ کر کہا یہ بھی کوئی فرنیچر ہے یہ بھی کوئی چیز دی ہے آپ نے ابو جی وہ میرے سونے کو کہتے تھے یہ اصلی نہیں ہے یہ کھوٹ والا ہے ابو جی اصلی ہے یہ کھوٹ والا ہے بیٹی کی شادی کے اوپر کھانا کھاتے ہوئے نمک بہت تیز ہے چند لمحوں کی بات کے پیچھے آپ اس باپ کے اس گھر والوں کی ساری محبت اور ان کی سارے خلوص کا کیا کر دیتے ہیں کیا یہی دین ہے کیا یہی دین ہے اتنے لاکھوں روپیہ لگا کر بھی پھر بھی کہتے سکون نہیں ملتا سکون کیسے ملے ہم اللہ رسول کی بارگاہ کی جانب چلے گی سارا کچھ کر کے آخر پر قرآن ایسے رخصتی کے وقت رکھ دیتے ہیں مگر اس میں کیا لکھا ہے وہ پڑھتے ہی آئیں اپنے آپ کو بہتر کرے حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے سبحان اللہ پھر شادی کے موقع پر ایک اور استحصال ہوتا ہے حق میں یہ جو میں نے درود پاک پڑھی سنائی نہیں اسے کہیں کوئی ذہن میں آیا بس دو کو کلمے قرآن میں پڑھتا کہ یہی ہے حق مہر ہو جائے ایسے حق مہر نہیں ہوتا یہ نکاح پڑھانے والے بھی سنیں جن کو اپنے جیب کے اندر تو پیسے جانے چاہیے 5,000 روپیہ مگر وہاں بیٹی والوں کا کھڑا ہو کر بات نہیں کرتے کہ بیٹی کا یہ حق مہر 500 روپے بنتا ہے نوجوان سنیں حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کیا حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے حق مہر لڑکے کی جیب کے استعداد کے مطابق ہوتا ہے لڑکی والوں کو حق نہیں کہ وہ بتائیں اب کئی تگڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لکھو 3 کروڑ روپے لکھو 5 کروڑ روپے وہ بھی اس لیے لکھواتے ہیں تاکہ لڑکی بچ سکے گی یاد رکھیے اس سے بستا نہیں بسنا اس کی رحمت
اور اس کی تعلیمات کے مطابق. پھر کیسے ہو؟ اعتدال کا رستہ باقی رہنا. کیا؟ اعتدال کا رستہ باقی رہنا چاہیے. اور اعتدال میں خیر ہے. اور وہ اعتدال کے اندر کی استطاعت کے مطابق 10,000 روپے کی کوٹی پہنی ہوتی ہے شیروانی, 5,000 روپے کی جوتی پہنی ہوتی ہے, 3,000 روپے کا کولا پہنا ہوتا ہے, 25,000 روپے 26-30,000 والا موبائل پکڑا ہوتا ہے. اور جب حق مہر کی بات آئے شرعی لکھ لیں. شرعی حق مہر تو ہے ہی نہیں. شرعی یہی ہے جو لڑکے کی استطاعت کے مطابق ہے. استطاعت کیا ہے؟ لاکھوں روپے لگا رہا ہے مگر بیٹی اور بیوی کے لیے سیکورٹی محبت ہے, یہ اس کا پہلا تحفہ ہے اپنی بیوی کے لیے. اس کے لیے 500 روپے لکھ لیں, 32 روپے لکھ لیں. نہیں, اصول بنایا. میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. ہم نے ایسا کیا ہے. آپ نے سونے کی چیز تو دینی ہوتی ہے, بولیں منہ دکھائی دیتے ہیں یا سوسر دیتے ہیں, ساس دیتے ہیں, اس کی مالیت 1 لاکھ روپیہ. کیا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ. 50,000 کا حق کرتے ہیں, 50 روپے کا 50,000 گفٹ میں لکھ لیں. بتائیں رب کی رحمتیں. اور وہ بیٹی کے گی اور وہ بیٹی والا کہے گا میری بیٹی کی رسپیکٹ تو کی ہے نا تھوڑی سی. ہے ہمارے یہاں تصور. چلو 50,000 کی چیز دے گا تو 50-50 کر دیں, یہ خیر پڑ جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے اب بیٹی باروں کی تربیت مولا علی کی بارگاہ سے لے کر. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام حضرت مولا علی کے گھر آئے. سیدہ فاطمہ کو گرے پڑا, دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدہ فاطمہ باہر آئی. کہا علی کہاں ہے؟ بس میں اختتام کر رہا ہوں, مجھے 10:05 اور 10 پر بات کرتا ہوں. کہاں ہے علی؟ کہاں ہے فاطمہ؟ فرمایا ابا جان وہ مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے. حضور اسلام تفکر میں آ گئے. حضور اسلام نے کہا علی کو ڈھونڈو کہاں ہے. پتہ کروایا, خود گئے مسجد نبوی کے اندر تو مولا علی شیر خدا مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے ایک کروٹ پر, اس طرح کہ ان پر مٹی جو تھی نا ان کی پسینے میں مکس تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب, سبحان اللہ, تراب کھڑے ہو جاؤ, اور انہیں منا کر گھر لائے. اور سیدہ فاطمہ کو نصیحت کی اپنی بیٹی کو جو سیدہ نساء اہل الجنہ ہیں, جن کی رحمت, جن کا مقام یہ ہے کہ جن کے لیے خود میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال. سبحان اللہ. اسی طرح بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں ناک منہ چڑھا لی جاتی ہے. بیٹیوں کی پیدائش پر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بیٹیاں کل سن میں آ کے کہتی ہیں اپنے باپ کو ابو جی دعا کیجیے کہ اس دفعہ بیٹا. کیا یہ ابا جی دعا کیجیے کہ میرے گھر اس دفعہ بیٹا ہونے کے مجھے سسرالیوں نے بہت تنگ کرنا ہے. کیا اس لیے بیٹیاں دی جاتی ہیں؟ میری سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں, میری سرکار نے تو کبھی نہیں کہا. حضور نے فرمایا اس دور میں جب بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, میرے محبوب نے فرمایا جو بیٹی رحمت ہے اور جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, اچھی تعلیم و تربیت دی, وہ قیامت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ. بیٹیوں والوں خوش ہوا کرو کہ تمہاری جنت کی ٹکٹ مل گئی تمہیں, بس اب پرورش کرنی ہے, انہیں سیدہ فاطمہ کو زہرا کی ماتی بنانا ہے. اور ایک اور بات کہوں, بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. میں بھی نعمت ہوں. میرا حساب و کتاب اللہ نہ کرے, اگر میرے ماں باپ سے ہو سکتا ہے, رحمت کا حساب نہیں ہوتا, رحمت جنت لے کے جاتی ہے. اس لیے جب کسی کی بیوی لے کر آؤ تو ذہن میں رکھو, کسی کی بہن کو بیوی بنا کر لاؤ, بہو بنا کر لاؤ, تو ذہن میں رکھو میری بہن بھی کسی کی بیوی بنے گی یا بنی ہے, میری بہن بھی کسی کی بیٹی ہے, میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے. جو اس کے لیے اپنے لیے سوچ سکتے ہیں وہ اس کے لیے بھی سوچو. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آقا نے اتنے بڑے آقا میرے تاجدار دو جہاں نے سیدہ کائنات کو کہا فاطمہ اگر اس حالت میں تمہارا انتقال ہو جاتا کہ علی تم سے ناراض ہوتے تو جانتی ہو میں محمد عربی تمہارا جنازہ نہ پڑھاتا.
علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور حضور اپنی بیویوں کو کتنی محبت کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں زن مرید. حضور سے پوچھو حضور کس طرح سے اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں. ایک شخص آیا دعوت لے کر اور کہنے لگا حضور میں نے آپ کی دعوت کی ہے. فرمایا اچھا میری دعوت کی ہے, میری عائشہ بھی ہے, عائشہ ساتھ چلے گی سید صدیقہ کائنات کے بارے میں. فرمایا نہیں حضور آپ کو صرف اکیلے کو بلایا, کلے بندے کو بلایا حضور تو ہم. فرمایا اگر عائشہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا, میں بھی نہیں جاؤں گا. اگر عائشہ نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا. پھر فرمایا تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر عرض کی آقا میں دعوت دے کر آیا ہوں, آپ کو بلایا, عائشہ جائیں گی؟ فرمایا نہیں. فرمایا پھر میں بھی نہیں جاؤں گا. 3 مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے جب کہا آقا سیدہ کو بھی لے کر آئے. فرمایا ہاں اب ہم چلیں گے. حضور اپنی زوجہ سے کتنا پیار کرتے. سیدہ خدیجہ کبریٰ بیوی سے پیار کرنا, اس کی بات ماننا, شفقت کرنا, یہ بھی آقا کی سنت ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہے. وہ بیوی بھی سمجھتی ہے اس نے میرے ماں باپ کو مقروض کیا ہے, چھڑنا ہے تو ہی نہیں ہے, سال ہے تو ہی نہیں دینا. وہ بھی یہی سمجھتی ہے کر لو تو جیب تو چلے پیسے. وہ یہی سمجھتی ہے. وہ اپنی جو گائیکی چیز ادھر سے ملتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے, وہ نہیں, تو وہ ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے میری ہے. تو بندہ کس کا ہے؟ یہاں پر محبت ختم. یہاں سے تو نفاق شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اس کے رسول کے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں. اور جہیز کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے. اب میں اس کی مثال بیان کروں. اب ڈائریکٹ طریقہ کار نہیں رہا کہ لسٹ بھیجیں اور یہ چاہیے, کچھ اور طریقہ بھی ہوتا ہے. ایسے لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو کہنے کی بہن میں تو مداسنی ہے. میں نے نا آج میری نا اپنی جٹھانی سے بات ہو رہی تھی, اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی, تو اس کے جہیز کے اندر بیٹے کے جہیز میں انہوں نے نا مہران دی تھی. تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا باجی آپ پریشان نہ ہو, میری جو بیٹی آ رہی ہے وہ ہونڈا سٹی لے کر آئے گی. کیوں باجی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا, آپ میری عزت رکھ لیں گی نا. وہ یہ بات سن کر اب ماں جو ہوتی ہے بیٹی کی نہ ہاں کہہ سکتی ہے نہ کہہ سکتی ہے. وہ کہتی ہے کہاں اللہ نے عزت سفید پیش پوشی کا بھرم رکھا تھا, اتنا بڑا ہاتھ کہاں سے قرضہ لیں گے, کیا کریں گے. وہ نہ کرے نہ ہاں کرے, خاموشی اختیار کر دے. سینیورٹی فرنیچر جو فرنیچر ویسا ہونا چاہیے, کھانا وہاں سے پکنا چاہیے. ساری ذرا عزت ہے, تمہاری کیا عزت, عزت اللہ اس کے رسول کی. خوشیوں کو خوشیاں رہنے دو. لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں مگر لڑکی لڑکے کے لیے نہیں کرتے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ لڑکے کو کاروبار کرنے کے لیے دیں کہ بیٹا تو اپنا کاروبار کر چل, اس میں خیر پڑتا ہے. میں نے عرفان بھائی کو کہا تھا کہ میں کچھ بڑی باتیں اگر کروں تو سنبھال لیں گے. انہوں نے کہا جی کر لیں آپ, کوئی بات نہیں. تو آقا اسلام کی محبت میں چاہت اس بات کو سمجھے. اگر اللہ اس کا رسول حضور نے فرمایا جس نے دور فتن کے اندر جب ہر طرف دین پر فتنے اٹھ رہے ہیں, دور فتن کے اندر میری ایک مردہ یعنی ختم ہوتی سنت کو مقصود سمجھانا ہے. حضور کی سنت کا بھی مردہ مقصود بتانا ہے. میری ختم ہوتی سنت کو جو متروک ہو گئی تھی اسے پھر سے زندہ کیا. آقا نے فرمایا اس ایک سنت کے زندہ کرنے پر کہ اگر کوئی آپ میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نہیں لے گا اور کہے گا سونا حرام ہے, جو آج عام ہو گیا ہے, ایک سنت کو زندہ کر دیا اس نے کہ سونا کو نہ لے کر اس نے حضور کی بات کو راضی کر دیا, تو اس کو اجر پتہ کتنا ملے گا, 100 شہیدوں کے برابر. آقا نے فرمایا اس کو اجر ملے گا. شہید وہ ہوتا ہے جس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, بخشش پہلے ہی ہو جاتی ہے. آؤ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اس خیر کو اجالنے کو خیر بخشیں اور حق مہر کو اچھا کریں. قبول باقاعدہ سے زور دینے کے بجائے محبت سے سمجھایا جائے. تعلقات کو اچھے رکھیں. ایک مسابقت کی فضا کے بجائے رحمت کی فضا رکھیں, صبر کی فضا رکھیں, برداشت کی فضا رکھیں. میرے سے ذاتی طور پر میری چھپانا چاہیے لیکن بتا, میری ذاتی طور پر ایسا ایک واقعہ میری شادی پر ہوا, مگر میرے والدین نے اللہ کا شکر صبر برداشت اور ہمت سے ایسا کام لیا کہ آج تک اس وجہ کی بات کو لوگ میرے سسرال والے آج بھی بڑی ہی محبت رحمت سے بات بیان کرتے ہیں. کوئی اور ہوتا ہمارے اوپر طنز کرتا,
انہوں نے کوئی بات نہیں کی، خاموش رہے اور خود عزت سمجھ کر خاموشی اختیار کر دی. تو آج بھی جب کوئی قربانی دیتا ہے تو رب اس کے لیے دوسروں کے دل میں خیر ڈال دیتا ہے. گھر والے دیکھ رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، خیر والا رکھے، رحمت والا رکھے، برکت رکھے. اللہ ہم سب کو اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ. تو بڑے بڑا اچھا پڑھتے ہیں.